بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 32 کے تیسرے حصے کو پڑھیں گے، اور اس سبق میں آج ہم جانیں گے کہ سحر اور معجزہ میں کیا فرق ہے۔ سحر اور معجزہ میں متکلمین نے تقریباً 7 فرق ذکر کیے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ سحر ایک فن ہے جو تعلیم اور تعلم سے حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ معجزہ تعلیم و تعلم سے حاصل نہیں ہو سکتا، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یعنی اس آیت کا ترجمہ، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ہاروت و ماروت کسی کو سحر نہیں سکھاتے تھے، مگر یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم من جانب اللہ آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجے گئے، پس کفر مت کرو۔ پس سیکھتے تھے ان سے وہ چیز جس سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالیں، اور اس سحر سے وہ کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ ایسی چیز کو سیکھتے تھے جو ان کو ضرر دے نہ کہ نفع۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے متعدد بار سحر کے تعلیم اور تعلم کا ذکر کیا ہے، جس سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ سحر یعنی جادو ایک فن ہے جو کہ تعلیم و تعلم سے حاصل ہو سکتا ہے، بخلاف معجزہ کے کہ وہ تعلیم و تعلم اور اسباب کو اختیار کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معجزات کے بارے میں یہ فرمایا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، کہ آپ فرما دیجئے کہ جزی نیز کے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ اس کی مثال دوا اور دعا کی سی ہے، اس لیے کہ کوئی مریض اگر دوا سے صحت یاب ہو جائے تو اس کو علاج کہتے ہیں، کیونکہ علاج کے معنی اسباب کو اختیار کرنے کے ہیں، اور اگر کوئی مریض دعا کے ذریعے سے تندرست ہو جائے تو اس کے لیے کرامت کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اسباب ظاہریہ کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا۔ یہ پہلا فرق تھا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سحر کا معارضہ ہو سکتا ہے، ایک ساحر دوسرے ساحر کے سحر کو باطل کر سکتا ہے، مگر معجزہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی اس کو باطل کر سکتا ہے، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ساحرین فرعون سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا ما جئتم بہ السحر، یعنی جو کچھ تم نے پیش کیا وہ سب جادو ہے، اور اس دعوے کی دلیل یہ بیان فرمائی ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، تحقیق اللہ اس کو ضرور باطل فرمائے گا، تحقیق اللہ مفسدین کے کام نہیں سنوارتا۔ یعنی اس کے سحر ہونے کی دلیل یہ بنی کہ حق تعالی تمہارے اس عمل کو عن قریب باطل فرما دیں گے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے ساحرین نے ایمان قبول کیا۔ حسن المحاضرہ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے تصریح کی ہے کہ ساحرین کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ تھی، اور ساحرین یہ سمجھ گئے کہ بے شک سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اسی وجہ سے ہمارا سحر ان کے معجزہ کے مقابلے میں بیکار ہے۔ تو یہاں ایک فائدہ جلیلہ کے عنوان سے ایک بڑا اہم نقطہ تحریر فرمایا ہے حضرت علامہ ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے علم الکلام میں۔ شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر کے نام سے معروف ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں تلقف ما صنعوا سے یہ مراد نہیں کہ
کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ساحرین کے حبال اور عصا کو بالکل نگل لیا تھا، بلکہ یہ مراد ہے کہ ان حبال اور عصا کو جو سحر کے ذریعے سے سانپ اور بچھو بنا دی گئی تھیں، ان کی ہیئت کو زائل کر کے پھر ان حبال اور عصا کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دیا تھا جو اس جادو کے اثر سے پہلے تھیں، اس لیے کہ انما صنعوا کید ساحر اور ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین اور تلقف ما صنعوا، ان تینوں آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ساحرین کا عمل اور تدبیر باطل کی گئی، اور ظاہر ہے کہ خود حبال اور عصا ان کا اپنا عمل نہیں تھا، ان کا عمل ان حبال اور عصا کو سانپ اور بچھو کی شکل پر کر دینا تھا۔ یہ معجزہ اور سحر میں دوسرا فرق تھا کہ ایک ساحر دوسرے ساحر کا یا ایک سحر دوسرے سحر کا معارضہ کر سکتا ہے، اس کے مد مقابل آ سکتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ایک ساحر کا سحر دوسرے ساحر کے سحر کے منافی ہو سکتا ہے، مگر ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے معجزہ کے منافی نہیں ہو سکتا، یعنی ایک ساحر کا سحر دوسرے ساحر کے سحر کی نفی کر سکتا ہے، لیکن ایک معجزہ دوسرے پیغمبر کے معجزہ کی نفی نہیں کر سکتا۔ ایک معجزے سے دوسرے پیغمبر کے معجزے کا بطلان لازم نہیں آتا، جبکہ سحر کے اندر ایسا ممکن ہے۔ چوتھا فرق یہ ذکر کیا کہ بعض مرتبہ سحر کی کوئی حقیقت واقعیت نہیں ہوتی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے یحیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اور دوسری آیت مبارکہ میں سحروا اعین الناس واسترہبوہم، ترجمہ ان کے سحر سے خیال کیا جاتا تھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اس فرق سے معلوم ہوتا ہے کہ سحر فقط تحیل اور نظر بندی ہے، اسی وجہ سے سحر کو بقا نہیں، بخلاف معجزہ کے کہ وہ باقی رہ سکتا ہے، جیسے سیدنا صالح علیہ السلام کا ناقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کا اگر سحر ہونا ممکن ہوگا تو تمام اشعار عرب اور تواریخ عالم کا سحر ہونا بھی ممکن ہوگا۔ پانچواں فرق یہ تحریر فرمایا ہے کہ سحر بدون شرائط مخصوصہ اور اوقات مخصوصہ کے عمل میں نہیں آ سکتا، یعنی اس کے لیے مخصوص شرائط ہوں گی، مخصوص اوقات ہوں گے، تب وہ عمل کرے گا، بخلاف معجزہ کے کہ اس کے لیے زمان اور مکان مخصوص نہیں، کسی زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ سحر یعنی جادو یہ ہوائے نفس اور اغراض دنیاویہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی سحر کا مقصد آخرت نہیں ہوتی بلکہ دنیا کے مقاصد مذمومہ ہوتے ہیں، بخلاف معجزہ کے کہ وہ محض دینی غرض کے لیے ہوتا ہے۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ سحر و شعبدہ سفہاء اور جہلاء ہی میں رائج ہوتا ہے، اور اسی قسم کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں اور اس میں لگنے کو اچھا سمجھتے ہیں، بخلاف معجزہ کے کہ وہ علی رؤوس الاشہاد عقلاء اور عظماء کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس کو قبول کرنے والے عقل مند لوگ ہی ہوتے ہیں، کم عقل نہیں، یعنی معجزہ سے اپنی بات کے حق ہونے کا اظہار سمجھدار لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے۔ ہمارا سبق اسی پر مکمل ہوا۔